11واں شق یہ بنایا گیا ہے کہ آج کل بہت سارے مسائل خواتین کی وجہ سے جنم لے رہی ہیں، اور اسپیشلی خواتین کی محافل ذکر جس میں سے غیر محرم مرد بیٹھا ہوتا ہے خلیفہ صاحب، تو ان کی وجہ سے کافی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے سلوک و تصوف کو لازم فرمایا ہوا ہے، خواتین پر بھی مردوں پر بھی یہ لازم ہے۔ خواتین بھی شیخ کامل مکمل سے اکتساب کر سکتی ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ لازمی ہے، اجازت ہے ان کے لیے، لیکن اس کے لیے شریعت مطہرہ نے حدود متعین کی ہے، اور حدود وہ ہے کہ سب سے پہلے تو شرعی حجاب ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خاتون کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی محرم جو ہے وہ اس شیخ کی بارگاہ میں چلا جائے، بغیر محرم کے وہ خاتون وہاں پر نہ چلی جائے۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی خواتین کی محفل ذکر میں جانے کی اجازت دی گئی ہے، وگرنہ تو بہت سارے فقہا اس چیز کی بھی مخالف ہے کہ خواتین اپنے گھروں سے باہر نکلیں کسی بھی مقصد کے لیے۔ دیکھیں، مقدس فریضہ جو حج ہے وہ بھی اس وقت تک ساقط ہے جب تک کہ اس خاتون کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہو۔ تو ہمارے بہت سارے ایسے خلفائے کرام جو خواتین کی محافل کے انعقاد کرتے ہیں، تو اس میں سے بہت ساری خرابیاں سامنے آ رہی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان جس بندے کو جکڑنا چاہتے ہیں تو وہ عورت کو استعمال کر جاتے ہیں۔ تو مقصد تو بہت نیک ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، اللہ رب العزت کی وصل و قرب کی رستہ اور طریقہ ہے، لیکن ان کے پاس بھی نفس و شیطان ہے، پیر صاحب کے پاس بھی نفس و شیطان ہے، تو اسی لیے اس میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو اگر خواتین کی محفل کرانی ضروری ہی ہے تو پھر شیخ کی جو خلیفہ صاحب ہے ان کی گھر والی، ان کی کوئی محرم، ان کے گھر کی کوئی خاتون وہ محفل ذکر کرائے، اور اگر شیخ کو ضرورت پڑی کوئی اصلاح کرنے کے لیے تو جب وہ شیخ خواتین کے اس محفل میں جائیں تو خواتین سارے شرعی حجاب میں ہو اور ڈسٹنس اور فاصلہ درمیان میں موجود ہو۔ اس شیخ کی، اس خلیفہ کی اپنی محرم خواتین بھی شیخ کے ساتھ ہو تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر شیخ کی اہل خانہ میں سے کوئی خاتون نہیں ہے کہ جو آگے اکتساب کر لے، آگے سے وہ کسی کو طریقت و تصوف کی رموز سکھائے، انہیں توجہات اور محفل ذکر کرائیں، اگر شیخ کے خاندان میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے تو پھر شیخ کو شرعی پردے کے لحاظ کرتے ہوئے خواتین اپنی مریدات کے ساتھ اکیلے تنہا میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ کوئی محارم ان کے ساتھ ہو، کوئی محرم لوگ ہو، تو پھر وہ جا کے وہ محفل ذکر تشکیل دے۔ اور بہت اچھا طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ جہاں بیٹھا ہو ان کی اور خواتین کے درمیان ایک چادر کا پردہ ہو، ایک پردہ ہو کپڑے کا، اور پھر اس طرف خواتین بیٹھیں، اس طرف مرد حضرات اگر بیٹھنا چاہیں تو پھر ان کے لیے اجازت ہے، لیکن شرعی اصول کو جو خواتین کی پردے کے ہیں اسے ضرور فالو کیا جائے۔ اگر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اس مرکز کو کسی خلیفہ کے بارے میں یہ معلومات مل گئی اور یہ شہادتیں مل گئی کہ وہ خواتین کی ایسی محفلیں کرا رہے ہیں جو غیر شرعی اعمال و افعال پر ہے، تو اس خلیفہ صاحب کی سند کو اور خلافت کو منسوخ تصور کیا